TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ کینیڈا کے صوبے کیوبیک کے علاقے جیلسی میں ایک پرائمری اسکول ٹیچر کو حجاب پہننے پر کلاس روم سے نکال دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے صوبے کیوبیک کے علاقے چیلسی میں ایک پرائمری اسکول ٹیچر کو حجاب پہننے پر کلاس روم سے نکال دیا گیا۔ ویسٹرن کیوبیک اسکول بورڈ نے تصدیق کی ہے کہ چیلسی ایلیمنٹری اسکول کی گریڈ 3 کی ٹیچر کو بل 21 کے تحت کلاس روم سے ہٹا دیا گیا۔ کیوبیک قانون کے مطابق دفتری اوقات میں سرکاری ملازمین کے مذہبی علامات پہننے پر پابندی ہے۔ گریڈ 3 طلباء کے والدین کو جمعے کے روز 3 دسمبر کو ایک ای میل موصول ہوئی جس میں انہیں بتایا گیا کہ ان کی ٹیچر اب کلاس نہیں لے سکیں گی، جبکہ کچھ والدین کو بعد میں معلوم ہوا کہ ٹیچر کو بل 21 کی وجہ سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اسکول انتظامیہ کے اس فیصلے کے بعد والدین پریشان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں مذہبی تعصب کے حوالے سے اپنے بچوں کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ ہم بل 21 کو عمل میں آتے دیکھ رہے ہیں اور اس کا اثر ہر ایک پر پڑ رہا ہے۔ خاتون ٹیچر سے اظہار یکجہتی کے لیے طلباء کے والدین اسکول کے باہر ایک باڑ پر سبز رنگ کے ربن لگا رہے ہیں۔ ویسٹرن کیوبیک اسکول بورڈ کی عبوری سربراہ وین ڈیلی نے کہا کہ جب ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کو صورتحال سے آگاہ کیا گیا تو اس وقت تک بورڈ نے ٹیچر کو عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ مغربی کیوبیکرز کی اکثریت جن سے میں نے بات کی ہے وہ بل 21 کے خلاف ہیں۔ ہم نے اپنے جذبات سے حکومت کو آگاہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب اسکول انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ٹیچر اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں لیکن ہم مزید معلومات شیئر نہیں کر سکتے ہیں۔ متعدد سیاستدان مغربی کیوبیک میں ایک ایلیمنٹری اسکول ٹیچر کو حجاب پہننے پر ہٹائے جانے کی مذمت کر رہے ہیں۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو اور جنوبی اونٹیریو میں تیز آندھی کے سبب نظام زندگی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ لاکھوں صارفین بجلی سے محروم ہو گئے۔ صوبے کے بیشتر حصے میں تیز ہوائیں چلیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو اور جنوبی اونٹیریو میں تیز آندھی کے سبب نظام زندگی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ لاکھوں صارفین بجلی سے محروم ہو گئے۔ صوبے کے بیشتر حصے میں تیز ہوائیں چلی جس سے درخت اور ہائیڈرو لائنیں گر گئیں جو بجلی کی بندش کا باعث بنی۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے کہا کہ ایک سرد لہر گزرنے کی وجہ سے 90 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے، جبکہ ایمرجنسی عملہ موسم سے متعلقہ مسائل کے حوالے سے کالوں کا جواب دینے میں مصروف تھا۔ ٹورنٹو ہائیڈرو نے شہر میں بجلی کی کوئی بڑی بندش کی اطلاع نہیں دی، لیکن پھر بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں بجلی منقطع ہے۔ کمپنی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم اپنے پاس تمام دستیاب وسائل سے شہر بھر کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں۔ عملہ بجلی کی تباہ شدہ لائنوں سمیت اہم نقصان سے نمٹ رہا ہے۔ یقین رکھیں عملہ کام جاری رکھے گا جب تک کہ تمام بجلی بحال نہیں ہو جاتی۔ ہائیڈرو 1 نے کہا کہ اس کا عملہ پورے علاقے میں کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ رات 10 بجے کمپنی نے کہا کہ 2,10,000 سے زائد صارفین اب بھی بجلی سے محروم ہیں۔ الیکٹرا نے مسیساگا، وان، ہیملٹن اور سینٹ کیتھرینز میں بھی بندش کی اطلاع دی جس سے ہزاروں صارفین کے گھر اندھیرے میں ڈوب گئے۔ دریں اثنا ٹورنٹو نے ہفتے کو بھی درجہ حرارت کا ریکارڈ توڑ دیا جو دوپہر 2 بجے کے قریب 17.7 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 6,29,064 تک جا پہنچی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 18,27,691 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 29,900 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 17,64,867 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 6,29,064 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 10,065 ہے۔ کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 4,62,246 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,603 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ البرٹا صوبہ اس وقت کورونا وائرس کی وجہ سے بحرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ صوبے میں 3,38,428 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 3,272 افراد
ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 2,22,013 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,381 ہے۔ امریکہ میں 6 ریاستوں میں طوفانی بگولوں سے تباہی اور متعدد عمارتوں کی چھتیں اڑنے اور ان کے زمین بوس ہو جانے کے نتیجے میں 70 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکہ میں 6 ریاستوں میں طوفانی بگولوں سے تباہی اور متعدد عمارتوں کی چھتیں اڑنے اور ان کے زمین بوس ہو جانے کے نتیجے میں 70 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ 200 میل تک طوفانی بگولوں کے راستے میں آنے والے گھروں اور ان کے باہر کھڑی گاڑیوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کینٹکی میں اس بلائے ناگہانی نے اس فیکٹری کی چھت کو اڑا کر رکھ دیا، جس میں 110 افراد کام کر رہے تھے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ طوفانی بگولے کی زد میں آنے والی اس فیکٹری میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کینٹکی کے گورنر نے کہا ہے کہ اس حادثے کے بعد 40 کارکنوں کو بچا لیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے اتنی تباہی کبھی نہیں دیکھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ صبح ہمیں یقین تھا کہ 50 افراد ہلاک ہوئے ہیں، اب یہ تعداد 70 ہے اور ہلاکتیں 100 سے بھی زائد ہو سکتی ہیں۔ گورنر کا کہنا تھا کہ 189 نیشنل گارڈز امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، جن کی توجہ ایک چھوٹے شہر میفیلڈ پر ہے۔ میفیلڈ میں فائر اور پولیس اسٹیشن تباہ ہو گئے ہیں اور وہاں انتظامیہ کو امدادی کاموں میں دشواری کا سامنا ہے۔ ایک فیکٹری ورکر کا کہنا تھا کہ ہم ہوا کی آواز سن سکتے تھے، پھر ایک زوردار آواز کے ساتھ سب کچھ ہمارے اوپر گر گیا۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ ہونے والی تصاویر اور ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ میفیلڈ میں اینٹوں سے بنی عمارتیں زمین بوس ہو گئی ہیں اور گاڑیاں ان کے ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہیں۔ ہوا کے اس طوفان اور بگولوں کی وجہ سے ریاست کینٹکی، الینوائے، کنسا، میزوری، ٹینیسی اور مسیسپی میں کاروباری زندگی متاثر ہوا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اپنی فضائیہ کو ایران پر حملے کے لیے تیاری کا حکم دے دیا ہے اور اس سے امریکہ کو بھی آگاہ کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اپنی فضائیہ کو ایران پر حملے کے لیے تیاری کا حکم دے دیا ہے اور اس سے امریکہ کو بھی آگاہ کر دیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع بینی گینٹس نے کہا ہے کہ واشنگٹن میں ہونے والی امریکی وزیر دفاع سے ملاقات میں اسرائیلی فضائیہ کی ایران پر حملے کی تیاری سے آگاہ کر دیا ہے۔ فلوریڈا میں صحافیوں سے گفتگو میں وزیر دفاع بینی گینٹس کا مزید کہنا تھا کہ ملاقات میں امریکی حکام نے اسرائیلی موقف کی تائید کی اور ایران کے دنیا کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہونے پر اتفاق کیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے ایران کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ عالمی جوہری معاہدے پر تاحال کوئی پیش رفت نہ ہو سکی ہے، جس کا ذمہ دار ایران کا غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے اور ایران جوہری معاہدے پر امریکہ سے کھیل رہا ہے۔ اسرائیلی وزارت دفاع کے ایک اہم عہدیدار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر غیر ملکی میڈیا کو بتایا کہ وزیر دفاع بینی گینٹس نے اپنے امریکی ہم منصب لائیڈ آسٹن کو ایران پر حملے کی ٹائم لائن سے بھی آگاہ کیا۔ ایک روز قبل اسرائیلی وزیر دفاع نے ایران پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ اور یورپی ممالک کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران جوہری مذاکرات کو سبوتاژ کر رہا ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان عالمی جوہری معاہدے میں واپسی کے لیے مذاکرات کا دوسرا دور ویانا میں جاری ہے، تاہم اب تک کوئی مثبت پیش رفت نہ ہو سکی ہے، جبکہ اسرائیل جوہری معاہدے میں امریکہ کی واپسی کے خلاف ہے۔ کورونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 8,17,956 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 27 کروڑ 5,32,246 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 53,24,675 ہو گئیں، جبکہ 24 کروڑ 33,16,635 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 8,17,956 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 5 کروڑ 8,01,455 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4,75,636 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3 کروڑ 46,97,860 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 79,151 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز
90,40,179 ہو چکے ہیں۔ ایران میں کرونا وائرس سے کل اموات کی تعداد 1,30,722 ہو گئی، جبکہ اس کے کل کیسز 61,54,813 ہو گئے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 62ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,853 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,50,240 تک جا پہنچی ہے۔